اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی بھی آپ ہوا میں بات کریں، آپ دور بیٹھ کے سٹیٹمنٹس نہ دیں، صرف اور صرف آپ سٹیٹمنٹس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ ایک ایسا کریکٹر دیں۔ ہاں، ملک کو ضرورت ہے اچھے پولیٹیشنز کی، ملک کو ضرورت ہے صاحب کردار پولیٹیشنز کی، لیکن اس معیار پہ پورا اترنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو قوم کے سامنے پیش تو اور بالکل اعجاز صاحب سب سے زیادہ ضروری ہے کہ حکومت کو اسٹیپ اٹھائے۔ حکومت تو بے بس نظر آ رہی ہے، مطلب کرنے کا کام یہ ہے کہ پورا پاکستان اس وقت جو ہے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ آپ مجھے بتائیے آپ نے پچھلے دنوں ان کی سٹیٹمنٹ پڑھی کہ ملک میں ماشاءاللہ جو ہے یہ کرپٹ پولیٹیشنز جو ہے، آپ غور کیجئے اس میں کرپٹ پولیٹیشنز جو ہے اس سے چھٹکارے کے لیے آرمی ٹیک اوور کر لے اور ماشاءاللہ لگا دے۔ کوئی جمہوری پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ غیر آئینی بات نہیں کر سکتا، اور آپ دیکھیں کہ جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ انہوں نے یہ جو بات کی، آپ اس وقت بات کریں جب آپ حکومت چھوڑ چکے ہوں، آپ تو حکومت کا حصہ ہیں، آپ حکومت کا حصہ ہیں، جبکہ آپ پہ خود الزامات ہیں، اس کرپٹ سسٹم کا حصہ ہیں، بالکل آپ اس کا حصہ ہیں۔ اگر وہ بات کو کرتے ہیں کرپشن کی، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ سر بالکل ہم بات کرتے ہیں، آپ پر ایک کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ عدنان بات کر رہا ہوں سعودی سے۔ جی کیسے مزاج ہیں؟ معذرت آپ کو اتنا انتظار کروایا۔ عدنان میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ الطاف صاحب نے جو بات کی ہے کہ لبرٹی چوک میں لٹکائیں گے جاگیر کا بارے میں وہ بات کر رہے تھے، تو میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جاگیر دارانہ سوچ یہ ہے جو کراچی میں 12 مئی کو ہوا جب چیف جسٹس صاحب کراچی گئے، جی اس کے بعد جس وقت ان لوگوں نے سپریم کراچی ہائی کورٹ کا گھیراؤ کیا، یہ ہے جاگیردارانہ سوچ۔ پہلے وہ اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اگر پنجاب میں کوئی سیدھا کام کرنے والا ایک آدمی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے تو کیوں سب اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ ادھر لندن میں بیٹھے وہ بھڑک لگا دیتے ہیں کہ جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پہلے کراچی میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، کون روکے گا اس کو؟ صحیح، ٹھیک ہے عدنان، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے۔ دیکھیں ہر کسی کا اپنا اسی بات کو ریٹریٹ کیا ہے انہوں نے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کبھی کوئی سلوشن نہیں ہوتا کہ جناب فوج جو ہے وہ سول رول کے اندر آ جائے۔ آپ غور کریں، دس از the ہسٹری کہ ایک آرمی ڈکٹیٹر جو ہے وہ 9/11 کے بعد کہتا ہے کہ یہ جو وار آن ٹیررزم ہے، دس از ناٹ دی امریکنز وار، یہ پاکستانی وار ہے، اور آج تک ہم دہشت گردی کی اس بینٹ میں ہیں۔ ہماری میموریز جو ہیں قوم کے طور پہ اتنی شارٹ نہیں ہے کہ ہم اس کے ڈی میرٹس کو انالیسز نہ کر سکیں۔ سلوشن کیا ہے؟ میں آپ کو سلوشن بھی دے رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم آ جائے اور ہر طرف ٹرانسپیرنسی ہو، تو اس کے لیے ڈیموکریٹک سسٹم کو ریوائیو کرنا ہوگا۔ آپ کو آئینی طریقے سے الیکشنز جو ہے اس کو آگے بڑھانے ہوں گے۔ میری بھی فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے، ہم وفاق کے اندر اپوزیشن میں مسلم لیگ نون، ہماری ریزرویشنز ہیں، ہم اس کے اوپر ایشوز کے اوپر ان کے ساتھ بہت گہرے اختلافات رکھتے ہیں، ہماری بھی ریزرویشنز ہیں، لیکن آپ کس طرح اس کا ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس کو کریں گے؟ آپ چیک اینڈ بیلنس اس کے اوپر رکھیں، پبلک پریشر بلڈ ہو تاکہ وہ لوگ ڈسچارج آف ڈیوٹی کریں۔ اب آپ دیکھیں سیلاب کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہمیں وہ امداد جو باہر سے آ رہی ہے اور جو اندرونی امداد جو ہے وہ پبلک دے رہی ہے، اس کو سپینڈ کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسا کمیشن بنانا چاہیے جس کے اندر اپ رائٹ لوگ ہوں۔ اس سجیشن سے بہتر کوئی سجیشن نہیں ہو سکتی تھی، لیکن وفاقی حکومت نے اس کے ساتھ ایگری نہیں کیا۔ اس کے نتائج تو وقت کے ساتھ سامنے آئیں گے، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو قوم کو بہت سارے خطرات درپیش ہیں، اس کے اوپر ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو مجتمع ہو کر ان چیلنجز کو رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہے اور ٹرانسپیرنسی لانے کی ضرورت ہے، آنیسٹی کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، جس طرح کے میرے خیال میں اور پوری قوم اس بات کی گواہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت پنجاب کے اندر یہاں پہ
حکومت میں رہتے ہوئے ڈسچارج آف ڈیوٹی کر رہی ہے. اور ہم نے آپ کو دیکھیں کہ ابھی فیڈرل گورنمنٹ سے تو ابھی وہ ریلیف کا سسٹم جو ہے وہ ابھی شروع نہیں ہوا, لیکن ہم نے میاں والی سے 20,000 روپے کی ادائیگی ہر افیکٹی کو کر کے, تو ہم 1 لاکھ کا فیصلہ کیا کہ ابتدائی طور پہ 1 لاکھ ہر افیکٹی کو دیں اور 20,000 روپے دینا شروع کر دیے. ہم جب سے سیلاب جو ہے وہ پنجاب میں داخل ہوا ہے, میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت پر, قائد مسلم لیگ نون کی ہدایت پہ میاں شہباز شریف اور ہم سب اس کے ساتھ ساتھ سیلاب کے ساتھ چلے ہیں, اور جو جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ہم نے ان کے ریسکیو ریلیف میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. ایک قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے, ایک قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے, اور اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. بالکل ذمہ داری ہے. یہاں پر ہم ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو السلام, میں محسن بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فرمائیے گا محسن. جی مجھے یہ کہنا تھا کہ جس طرح یہ تنقید کر رہے ہیں کراچی کی لیڈرشپ کہ جی وہ لندن میں بیٹھے ہیں, تو ان کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. بالکل. اچھا میں بلکہ اس طرف آ رہی تھی, سوری دوبارہ کہیے گا آپ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کی لیڈرشپ پہ تنقید کر رہے ہیں تو ان کو تو ڈیفینڈ کرنے والا اس پروگرام میں کوئی ہے ہی نہیں. نہیں بالکل, میں اب اسی اگلا جو میرا سوال تھا تو اس کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. بالکل معذرت میں چاہوں گی, بالکل ایسی بات نہیں. میں ابھی یہی بات کرنے جا رہی تھی کہ میں آپ سے یہ اس طرف آ رہی تھی بلکہ کہ ہوتا اس طرح سے. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ بالکل جو آپ نے بات کی میرے دماغ میں I had it on the tip of my tongue actually. I was about to ask him. میں یہ بات سوچ رہی تھی اجاز صاحب, دیکھیں آپ نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے, ظاہر سی بات ہے آپ مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے, آپ ان کے حوالے سے بات کریں گے, اپنی کارکردگی کے حوالے سے بات کریں گے. اچھا میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ دیکھیں ایم کیو ایم نے کراچی کو اگر آپ دیکھیں تو اتنا سوارا بہت کام کیا ایم کیو ایم نے. ٹھیک ہے, میں خود کراچی والی ہوں, مجھے پتا ہے, میرے آنکھوں کے سامنے سارا کام ہو. اب آپ جائیں نقشہ بالکل بدل چکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا ہم فریڈم کی بات کرتے ہیں, فریڈم آف اسپیچ کی, ٹھیک ہے, ڈیموکریسی کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. سب کو رائٹ ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ دے. اگر ایم کیو ایم کے قائد اگر کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے, ظاہر سی بات ہے پارٹی چاہتی ہے کہ ان کا قائد بھی اسٹیٹمنٹ دے, تو اسٹیٹمنٹ تو سب دے رہے ہوتے ہیں. اگر اس طرح سے اگر دیکھا جائے اس چیز کو, تو حق تو سب کو ہے اسٹیٹمنٹ دینے کا. دیکھیں اسٹیٹمنٹ دینے کا حق سب کو ہے. انہوں نے کہا کہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں ہے. میں زیادہ طور پہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ٹاک شوز کے اندر ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے پوری قوم نے سنا ہے. لیکن آپ جو بات کریں اس کو کم از کم, آپ ایک جمہوری پارٹی کے لیڈر ہیں, آپ کم از کم اس میں جمہوری نارمز نظر آنے چاہیے, آئین کی پاسداری نظر آنی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں بیٹھ کر منسٹریز جو ہے انجوائے کرتے ہوئے, آپ ساری مراد لیتے ہوئے, آپ کی پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ماشاءاللہ ملک میں جو ہے امپوز کر دینا چاہیے. مجھے بتائیے کہ اس کا کون سا جواز ہے. چلیں ہم تھوڑا سا ٹاپک بدلتے ہیں. اسٹیٹمنٹس اس طرح کی آتی رہتی ہیں, معاملات چلتے رہتے ہیں, بس تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کوئی بھی ایسی بات کہ جس سے عوام کی دل آزاری نہ ہو. اور اس وقت سب سے ضروری, میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ صرف اور صرف یہ جو انہوں نے کہا نا ریپرزنٹیشن جو ہے ہماری ہونی, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کے اوپر پوری قوم اپنی ایک رائے رکھتی ہے, اور ایم کیو ایم سے گزارش یہ ہے کہ اس رائے پہ توجہ کریں. بالکل, اور بھی بہت ساری اس رائے پہ بھی توجہ کریں. صرف ایم کیو ایم سے نہیں, باقی بھی بہت سارے ایسے ہمارے جو لیڈرز ہیں ان سے سب سے گزارش ہے کہ وہ ذرا خیال رکھیں اور ایسے اسٹیٹمنٹس نہ دیں. یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ جو ہے گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.